قرآن مجید کی آیت ہے کہ اللہ اس دن ہر نعمت کے بارے میں آپ سے پوچھے گا. تو اتراتے مت پھریے کہ آپ بہت خوبصورت پیدا کیے گئے ہیں. آپ اتراتے مت پھریے کہ آپ کے سر پر چھت ہے. ہم اتراتے نہ پھریں کہ ہمارے دسترخوان پہ اچھی لذیذ غذائیں ہیں، بلکہ ہمیں تو اللہ سے ڈرنا چاہیے. اترانا نہیں چاہیے. ہمیں اللہ سے ڈرنا چاہیے کہ یہ جو جسم پر بہترین لباس ہے، رب اس کا بھی حساب لینے والا ہے کہ یہ لباس پہن کے ہم نے برائیاں کی ہیں کہ اچھائیاں کی ہیں. اگر بہترین گھر ہمارے پاس ہے، بہترین بستر ہمارے پاس ہے، تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ہم سے پوچھنے والا ہے کہ اس بستر نے کہیں تمہیں غافل تو نہیں کر دیا تھا. اور یقیناً وہ ٹاٹ کی ٹوٹی ہوئی چٹائی بہتر ہے اس بستر سے جس بستر پہ لیٹ کر آپ اللہ کی نافرمانیاں کرتے ہیں. اور وہ ٹوٹی ہوئی چٹائی بھی نہ ہو، آپ زمین پر لیٹیں اور اللہ کی فرما برداری کریں، تو اپنے نفس پر یہ ظلم نہیں، یہ عدل اس کے ساتھ ہے کہ آپ کو زمین پر ہی لیٹنا چاہیے. اگر آپ کو بستروں پہ لیٹ کر نرم فجر کی نمازیں چھوٹ جا رہی ہیں تو پھر ہمیں اپنے آپ کو سزائیں دینی چاہیے. ہمیں لوگوں سے اپنی برائیاں سننی چاہیے، اور یہ مجاہدے کا حصہ ہوتا ہے. اللہ سے قرب ہونے، اب رحمت بھائی مجھے گالیاں دیں، رومی بھائی مجھے برا بھلا کہیں، تو آپ کو یہ لگے گا کہ میری بے عزتی ہو رہی ہے. حقیقت میں مخلوق سے تکلیف سہنا یہ رب کی بارگاہ میں مقبول ہوگا. مخلوق کی طرف سے جتنی تکلیفیں آپ کو دی جائیں گی، اللہ کی بارگاہ میں آپ اتنے مقبول ہو جائیں گے. تو نتیجہ کیا نکلا کہ جب ہمارے اسلامی بھائیوں کی طرف سے ہمیں تکلیف دی جائے تو ہم ان کے دشمن نہ بنیں، ہم ان کی مخالفت نہ کریں. ہوتا کیا ہے کہ بھائی نے بھائی کو برا کہہ دیا تو زندگی بھر ملاقات نہیں ہوتی. بلکہ میں نے دیکھا تو یہاں تک ہے کہ ایک بیٹے، ماں کی طبیعت خراب تھی، ماں نے کہا بیٹے کو بلا دو، تو اس بیٹے کا جواب یہ تھا، اس زمانے میں زندہ ہے وہ بیٹا، ماں مر گئی، اس نے کہا کہ میں اپنی ماں سے اب قبرستان میں ملوں گا. کیا اتنے سخت دل بھی لوگ ہو سکتے ہیں؟ تو جواب ہے ہاں، ہو نہیں سکتے، اتنے سخت دل لوگ موجود ہیں. اور پھر اس کے بعد ہم کہیں کہ ہمارے حالات تبدیل نہیں ہوتے. آپ چاہتے ہیں کہ سیاست میں آپ کی حصہ داری ہونی چاہیے. جناب سب سے پہلا کام یہ کہ سیاست میں حصہ داری بعد میں کیجیے گا، پہلے اپنے ایمان کو پختہ کیجیے. جس ایمان سے وہ ڈرتے ہیں، جس ایمان سے ان کے چولے ہل جاتے ہیں، وہ ایمانی ہمارے پاس کمزور ہو گیا. ہمارا ایمان، ہمارا بھروسہ رب پہ کمزور ہو گیا ہے، ہمارا رشتہ اللہ کے ساتھ کمزور ہو گیا ہے. اس کی بہت ساری مثالیں ہیں کہ آج ہم 5 وقتہ نمازی نہیں ہیں. یہ سب انڈیکیشن ہے نا. اور نمازی ہو جانا بھی رب سے رشتہ مضبوط ہونے کی دلیل نہیں ہے، جب تک آپ اپنے رب کے لیے نمازیں نہیں پڑھتے، ہے نا. نمازیں چھوٹ جانے پہ، بھائی آپ کو معلوم نبی علیہ السلام کی بھی ایک وقت کی نماز قضا ہوئی تھی. آپ کو معلوم ایک جنگ کے موقع پہ نبی علیہ السلام کی بھی ایک وقت کی نماز قضا ہوئی تھی. آپ کو معلوم حضرت مولا علی کی بھی ایک وقت کی نماز قضا ہوئی تھی. لیکن نماز قضا، عصر کی نماز، مشہور واقعہ آپ نے سنا ہوگا کہ نبی نے سورج پلٹا دیا تھا. لیکن نماز اچھا، نبی سے جو نماز قضا ہوئی تھی وہ وجہ شرعی کی بنیاد پہ قضا ہوئی تھی، ہے نا. ہم اسے نبی کا گناہ نہیں کہہ سکتے. وجہ شرعی مطلب آپ کو معلوم ہے کچھ خاص صورتیں ایسی ہوتی ہیں جب شریعت رخصت دیتی ہے نا. جیسے کسی کو بیٹھنے میں تکلیف ہو اور وہ کھڑا ہو کے استنجا کرے تو گناہ ہے؟ گناہ نہیں. تو وہ ان خاص صورتوں میں شامل تھا، ہے نا. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان احکام کے لیے اس وقت نماز قضا فرمائی تھی، ہے نا. تو ہم یہ نہ سوچیں کہ وہ نبی کا گناہ تھا، ہے نا. ایسا نہیں سوچنا ہمیں. تو بعض ایسی صورتیں ہوتی ہیں، اور وہ شدید جنگ کا موقع تھا، ہے نا. اور بہت ایسی مفسرین نے بیان کیا، بہت سخت صورتحال تھی کہ وہاں پہ اگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کسی جنگ میں بھی نمازیں پڑھی جاتی، ہے نا، 2 رکعت بدل کے، اسے نماز خوف کہتے ہیں. بہرحال حضرت علی کی بھی نماز چھوٹی تھی. عصر کی نماز قضا ہو گئی تھی، نبی علیہ السلام گود میں سر رکھ کے سو رہے تھے. لیکن آپ کو حضرت علی کا نماز چھوٹ جانا دکھ جاتا ہے، نبی کا معجزہ نظر آ جاتا ہے. اور نظر آنا بھی چاہیے کہ عاشقوں کا یہ فرض ہے کہ وہ نبی کی شان بیان کریں. لیکن ہمیں حضرت علی کے دل کی وہ تکلیف نہیں یاد آتی کہ حضرت علی کے آنکھوں سے آنسو گرا دیا تھا نماز کے چھوٹ جانے میں. ہماری نمازیں قضا ہو جاتی ہیں تو ہم ایسا کرتے ہیں، ہمیں کوئی افسوس اور ملال نہیں ہوتا. یہی اس بات کی دلیل ہے کہ ہمارا رشتہ ہمارے رب سے بہت کمزور ہو گیا. اور جذباتی باتیں کرنا، یہ کہنا کہ ملک کے حالات اچھے نہیں ہیں، مسلمانوں کے حالات اچھے نہیں ہیں، یہ سب بے وقوفی کی باتیں ہیں. آپ نہ ملک بدل سکتے ہیں نہ حالات بدل سکتے ہیں. کہنے کا مطلب بدل سکتے ہیں، لیکن جس طریقے سے آپ چاہتے ہیں اس طریقے سے نہیں بدل سکتے. آپ کے قبضے میں آپ کی جان ہے، تو آپ کو چاہیے ساری محنت آپ اپنی ذات کے اوپر کیجیے، دنیا والوں پہ مت کیجیے. ہم چاہتے ہیں کہ امریکہ کا پردھان منتری ڈونلڈ ٹرمپ بھی بدل دیں، چاہتے کہ نہیں چاہتے ہیں؟ لیکن آپ بدل سکتے ہیں؟ نہایت بے وقوفی کی بات ہے کہ ہم اپنے چائے خانوں پہ بات کرتے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ سٹیا گیا،
वो तो इस लायक ही नहीं कि वहाँ का प्रेसिडेंट हो, है ना, लेकिन हम उसे बदल नहीं सकते। जिस चीज़ को हम बदल सकते हैं वो हम नहीं बदलते, वो है हमारी आपकी आदतें। हमें अपनी आदतों को ऐसा करना चाहिए जिससे ईमान झलके। आप किसी भी शोबे से हों, ईमान का मतलब ये नहीं है कि आप मौलाना हो जाइए, है ना, मौलाना के अलावा भी लोग ईमान वाले होते हैं। चले आप पैंट शर्ट में रहिए, कोई बात नहीं, आप शरीयत की खिलाफ वर्जी ना कीजिए। जब कोई गैर मुस्लिम भी आपके पास आए तो आप उससे ऐसा सलूक कीजिए कि आपके तौर तरीके से ईमान झलके। आपको पता है कि हिंदुस्तान में किसी मौलाना के ज़रिए ईमान नहीं आया था, है ना, बज़ाहिर वो मौलाना नहीं थे और हज़ार मौलाना उनके कदमों पे कुर्बान है। वो सहाबा इकराम थे और ताजिर सहाबा इकराम थे। ताजिर मतलब बिजनेसमैन थे। उनका सलीका क्या था कि वो केरल के साहिली इलाकों पे, जो समुद्री इलाका, वहीं सहाबा अपने दौर में आए थे और वो सामान बेचते थे। लेकिन जब वो सामान बेचते थे तो लोग अपने चीज़ों का ऐब छुपाते हैं, वो अपनी चीज़ों का ऐब दिखाते थे कि देखो भाई तुम ले तो रहे हो लेकिन ये कमी है हमारे सामान में। झूठ बोल के अपना सामान नहीं बेचते थे। तो दुनिया अपने दांतों तले उंगलियां चबा लेती थी, कैसे दीवाने लोग हैं कि अपने ऐब गिनाते हैं। तो लोगों ने पूछा ऐसा क्यों करते हैं, तो फरमाया करते थे हमारे नबी की तालीम है कि जब अपनी चीज़ें बेचो तो जिस तरह तुम उसकी खूबियां गिनाते हो, अगर ऐब है तो वो भी तुम उसे दिखा दो। इसी किरदार की बदौलत लोग दीन इस्लाम की तरफ रुजू किए थे और हमारे मुल्क हिंदुस्तान में दीन इस्लाम, हल्का बगोश इस्लाम यहाँ के लोग हुए थे। तो हमें भी ज़रूरत है कि हम बहुत प्रैक्टिकल मुसलमान बने, यानी अपने तौर तरीके को बदलें। आप अपने दिन भर में जो हमारी गलतियां हैं हम उसे सुधारें। और एक बात और बता दूं, ये हिदायत करने की चीज़ नहीं होती। अल्लाह ताला ने हमारी जानों में ऐसी ताकत रखी हुई है कि जब आप बुराई करते हैं तो आपका नफ्स आपको टोकता है, छोटी छोटी बुराई। जैसे आप कहेंगे मौलाना साहब आप, आज मैं आपको बहुत बड़ी बड़ी बात नहीं बताने वाला हूँ, है ना, जैसे झूठ बोलना गुनाह, यहाँ बैठा